الله أكبر لا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر موجود تھے. اس وقت کے لوگ مختلف سیرتوں کو بیان کرتے تھے، ہر قسم کے مسائل کو بیان کر رہے تھے. خلفائے راشدین کے سارے مناقب، ان کی فضیلتیں اور اسلام کے تقریباً ہر مسئلے پر وہاں پر بحث ہو رہی تھی. جس طرح ایک مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ہر قسم کے مسئلے پر بحث بھی ہوتی ہے، تقریریں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ایسا ہی ماحول تھا. لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بعض ایسی شخصیات تھیں جن کو لوگ بہت کم ہی جانتے تھے، یا آپ ایسے سمجھیں کہ ان کا تذکرہ، ان کی سیرت، ان کے مناقب لوگ کم ہی بیان کرتے تھے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ شیعہ اور رافضی لوگ ان کے مناقب، فضائل، ان کے درجات سے بھی بڑھ کر بیان کرتے تھے. جو ان کا رتبہ، جو ان کی شان و شوکت، جو ان کی عظمت اور عزت تھی، اس سے بڑھا کر، یعنی ایک انسان کی حیثیت سے بھی بڑھا کر وہ لوگ بیان کر رہے تھے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی، الخصائص فی مناقب علی ابن ابی طالب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسلمان بہت کم ان کی سیرت کو بیان کرتے تھے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ شیعہ حضرات جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انسان سے بڑھ کر اور الوہیت کا درجہ ان کو دیتے تھے. تو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کو، ان کے مناقب، ان کے فضائل کو کم ہی بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک انسان ہیں، نہ وہ رب ہیں، نہ وہ خالق ہیں، نہ وہ مالک ہیں، نہ وہ رازق ہیں. اور الوہیت کی جتنی بھی صفات ہیں، ربوبیت کی جتنی بھی صفات اور ان کے چیزیں اور لوازمات ہیں، ان میں سے کچھ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں ہے. وہ ایک مسلمان ہیں، خلفائے راشدین میں سے ان کا چوتھا نمبر ہے. کوئی انسان آج کا ہو یا پہلی امتوں کا ہو یا وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، وہ یہ کہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فلاں صفت کے مالک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ رب تھے، وہ خالق تھے، وہ مالک تھے، ان کے اندر یہ صفات تھیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اور نہ کوئی مسلمان ماننے کو تیار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر الوہیت کی صفات پائی جاتی تھی۔ وہ ایک پکے سچے مسلمان اور صحابی رسول ہیں، ان کے اندر انسانوں والی صفات سے بڑھ کر اور کوئی صفت نہیں ہے۔ وہ غلام ہے، وہ آقا نہیں ہے، وہ مملوک ہے، مالک نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء سے کم درجہ رکھتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ نبی ہو، وہ ان کی عزت، وقار، شان و شوکت اور ان کے مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک امتی ہیں، وہ انبیاء کا اور نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چاہے آج کے انسان ہوں یا پہلے لوگوں نے جنہوں نے کتابیں لکھی، جو بھی دلائل انہوں نے دیے، جہاں سے بھی دیے، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہی نہیں کہ ایک امتی نبی کے درجے اور اس کے وقار اور عزت اور شان کا مقابلہ کرے۔ تو پھر انسان جو ہے ان کے دلائل کو سنے ہی نہ، کیونکہ ایک امتی ہے، امتی کا ایک اپنا درجہ ہے اور نبی اور پیغمبر کا ایک اپنا رتبہ اور مقام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی انسان ہو، جتنے بڑے دلائل دے، جتنی گھما پھرا کے باتیں کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک انبیاء اور نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صحابی رسول ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خلفائے راشدین میں سے ان کا چوتھا نمبر ہے اور مسلمانوں کے امیر المومنین اور خلیفہ ہیں۔ لیکن وہ ولیوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے ولی ہیں، سب سے پہلا نمبر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ ان کی ولایت کا جتنا تذکرہ کیا جائے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ولایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے اندر وہ صفات نہیں ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بڑھ جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جائیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جائیں۔ یہ وہ ترتیب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے، اور یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتائی ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خالق نہیں، مالک نہیں، رب نہیں، ان کے اندر الوہیت کی کوئی صفات نہیں پائی جاتی، وہ غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، بندے ہیں۔ دوسری بات کہ ان کا رتبہ اور مقام تمام انبیاء اور تمام نبیوں سے کم ہے، وہ کسی نبی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کی وجہ سے تمام انبیاء کو نبوت ملی، فلاں نبی جو بچا مصائب سے، مصیبتوں سے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، فلاں پیغمبر حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سارے انبیاء جن کی جو تک
تکلیف تھی ان کو نجات ملی تو کس کی وجہ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اقرار کرنے سے. تو یہ بات غلط ہے. تیسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رتبہ اور مقام ہے اس امت میں وہ ہے خلفائے راشدین میں سے ان کا چوتھا نمبر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب, ان کا کردار, ان کی زندگی, ان کے اوصاف حمیدہ کا مطالعہ کریں تو پھر ان کی شخصیت ایک مسلمان کے ذہن کے اندر بیٹھتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا. کیونکہ لوگ جو ہے اتنی بڑھا چڑھا کر ایک شخص کے بارے میں جب باتیں کرتے ہیں, جب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو پھر لامحالہ وہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت علی جو تھے وہ خالق تھے, انہوں نے زمین کو یہ حکم دیا, انہوں نے آسمان کو یہ حکم دیا تھا, انہوں نے درہ خیبر کو, جس درہ کو 40 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے انہوں نے اکیلے اٹھا لیا, ان کی تلوار یہ کرتی تھی, ان کے گھوڑے نے یہ کیا. یہ ساری کی ساری فضول باتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے بیٹے ہیں. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں, جن میں سے طالب ان کا پہلا بیٹا, جن کی وجہ سے ان کے والد کی کنیت ابو طالب کی نام سے مشہور ہوئی, اور دوسرا بیٹا ان کا عقیل, تیسرا ان کا بیٹا جعفر, اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. 2 ان کی بیٹیاں تھیں, ام ہانی اور دوسری جمانہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10 سال پہلے عام الفیل کے سال پیدا ہوئے تھے. نہج البلاغہ کی شرح میں ابن ابی الحدید وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ جتنی روایات, جتنی باتیں اور دلائل دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے شیعوں کے ہیں, وہ سارے کے سارے رازیوں کی طرف سے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے اندر اور دوسرے پروگراموں کے اندر بھی ان کا یہ ٹائٹل عنوان دیا ہوتا ہے مولود کعبہ, یعنی وہ ہستی جو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئی. ابن ابی الحدید فرماتے ہیں کہ وہاں حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد عبد العزا پیدا ہوئے تھے. فاطمہ بنت اسد یہ ابو طالب کی بیوی تھی, ان کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے, بلکہ ایک اور شخص ہے جس کا نام حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزا ہے. تو شیعہ جو ہے وہ دلائل یہ دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے, اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ابو طالب ہمارے چچا ہیں, ان کا عیال بہت زیادہ ہے, اور اس وقت قحط کا مطلب موسم تھا, لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء جو تھی بہت تھوڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ان کے بچے جو ہیں ہم لے لیتے ہیں, کچھ آپ لے لیں, تاکہ ان کا جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے. تو جب ان سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس آپ رہنے دیں, تو جعفر اور علی کے بارے میں آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے
وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور پہلا بیٹا جو ان کا طالب تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کیونکہ وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے بارے میں اشعار کرتے تھے، جب یہ غزوہ ہوا تو اس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ اے قریشیوں ہمیں پتہ ہے کہ تم زبردستی جا رہے ہو، تمہارے دل نہیں مانتے، تم جنگ کی طرف زبردستی جا رہے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تم انصار کے ساتھ جنگ کرنے والے نہیں ہو. تو اس وقت وہ ایک سائڈ پر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وہ راستہ بھول گئے تھے اور ان کا پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر ہے. 10 اور 11 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی. اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ کھلا کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں دیتے تھے. ایک ایک آدمی کو بلا کے گھر کے اندر چھپے انداز میں وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ کی جاتی تھی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا آخری جو ہے دین اور اسلام ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغمبر اور سچا رسول ہوں، تم میری بات کو تسلیم کر لو. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب سے پوچھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا. اگرچہ ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ آپ اپنے والد کو نہ بتائیں، اگر اس بات کو نہیں ماننا تو والد گرامی کو آپ نہ بتائیں. تو ایک دن کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہاں بھی ایک بہت شور برپا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والا شخص ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علماء نے جو ترتیب دی ہے وہ یہ کہ بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت چھپ کر نماز پڑھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد سے چھپ کر، اپنے چچاؤں سے چھپ کر، اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتے. ایک دفعہ نماز پڑھی جا رہی تھی، ابو طالب کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ اے محمد یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے چچا اس دین کا سب سے پہلا حقدار تو ہے، میں تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ اسلام اور دین پیش کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہوں، آپ میری بات کو تسلیم کر لیں. ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے بھتیجے میں تیرا ہر کام کر سکتا ہوں، میں تیری پرورش کر سکتا ہوں، دشمنوں سے حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تو جب اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابا جان یہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو ان کو کہنے لگے کہ محمد جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اس کی پیروی کر اور اس کی اتباع کر. تو اسی طرح یعنی چھپ چھپا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جو تھے وہ اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے اور جو احکام تھے ان کی بجا آوری جو ہے وہ کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے اندر ہی بڑے فطین، بڑے ذہین اور بڑے ہی بہادر انسان تھے. 10 سال، 11 سال، 12 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی.
اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سنا کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں اور یہ سچا دین ہے جس کے بارے میں بتاتا ہوں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر پوچھو لوگوں سے اور اس شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا یہ بات سچ ہے. ان کا بھائی جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہی نیک انسان ہیں, وہ بڑے ہی بردبار انسان ہیں, وہ بڑے اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ کام تم نے نہیں کیا. یعنی میرا تو مقصد یہ تھا کہ وہ واقعی نبی ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ خود چل پڑتے ہیں. 3 دن وہاں وہ قیام کرتے ہیں, کوئی ان کا ساتھی نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مسافر ہے اور سارا دن گھومتا رہتا ہے, رات کو آ کر بیت اللہ کے قریب سو جاتا ہے. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا کہ مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی. یعنی واضح بات نہیں کی کہ کس کو تلاش کر رہا ہے تو, کس کے بارے میں تو پوچھتا ہے, تو کہاں سے آیا ہے, کون ہے تو, بلکہ یہ کہا کہ مسافر کو اپنی منزل نہیں ملی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے کہ پہلے تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو کسی کو بتائے گا نہیں, اور جو میں تجھ سے پوچھوں گا بالکل تو سچ سچ بتائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا اور سب کچھ ان کو بتا دیا کہ واقعی اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ لے چلیں ان کے پاس. لیکن حالات ایسے تھے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں, یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے چلیں, اگر میں خطرہ محسوس کروں گا تو میں وہاں بیٹھ جاؤں گا تو آپ سمجھیں کہ یہاں خطرہ ہے, اگر میں مسلسل چلتا رہوں تو پھر آپ بھی میرے پیچھے آ جائیں گے. تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے کلمہ پڑھا. یعنی بچپنے کے اندر, انتہائی کم عمر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی فقیر آدمی تھے اور انتہا قسم کے بہادر آدمی تھے. مسند احمد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر, وہاں لوگوں کے مسائل ہیں, وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں, میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی, اللہ تعالیٰ تجھے قوت دے گا, اللہ تعالیٰ تیری مدد اور نصرت کرے گا, تو یمن کے اندر چلا جا. اس وقت ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, 6 ماہ تک وہ تبلیغ کرتے رہے, 6 ماہ تک اسلام کی اشاعت کرتے رہے, کوئی ایک بھی انسان مسلمان نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تو سارے کا سارا قبیلہ جو یمن کا قبیلہ تھا وہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا. اسی وقت جو یمن کے لوگ تھے جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الایمان یمانی والحکمت یمانیہ, کہ ایمان جو ہے وہ یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت ان لوگوں کے پاس ہے. تو اس وقت ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے ایک گڑھا کھودا اور ایک شیر کا انہوں نے شکار کرنا تھا, بہت بڑا مجمع تھا. تو جب سارا گڑھا انہوں نے کھود لیا تو شیر اس کے اندر آ گیا, گڑھے کے اندر,
اب سارے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ اب یعنی اس کو مارتا کون ہے یا اس کو پکڑتا کون ہے. تو ہوا ایسے کہ ایک شخص جو تھا وہ سب لوگوں کے دھکے کی وجہ سے اندر جو ہے وہ گرنے لگا. وہ کنارے پر تھا, اس نے دیکھا کہ میں گر رہا ہوں, تو اس نے ایک دوسرے ساتھی کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ میں گرنے سے بچ جاؤں. اس دوسرے نے تیسرے کو پکڑا اور تیسرے نے چوتھے آدمی کو پکڑا, چوتھے چاروں کے چاروں گڑھے کے اندر گر گئے. تو شیر نے ان چاروں پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا. تو ایک شخص کے پاس جو تھا ایک چاقو یا کوئی بھی آلہ تھا, اس کی وجہ سے اس نے شیر کو مار دیا. شیر جب مر گیا تو زخموں کی وجہ سے وہ چاروں کے چاروں جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے. اب جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ ان لوگوں کی دیت کون دے گا, ان کا قاتل کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو یہ فیصلہ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ جو گڑھا کھودنے والے تھے وہ سارے کے سارے ان 4 لوگوں کی دیت جمع کریں. یعنی اگر گڑھا کھودنے والے 50 آدمی تھے تو 50 کے 50 ان 4 لوگوں کی دیت دیں. جو دیت بنتی ہے وہ سارے 50 اپنے اوپر تقسیم کر لیں اور ان 4 لوگوں کی دیت جو ہے وہ جمع کریں. دیت جمع ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے گڑھے کے اندر گرا تھا اس کو ملے گا چوتھا حصہ, جو دوسرے نمبر پر گیا اس کو ملے گا تیسرا حصہ, اور جو دوسرے نمبر پر گیا اس کو دوسرا, اور جو آخر میں گیا اس کو مکمل دیت ملے گی. یمنیوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور ہی نہیں ہے. جو پہلے گر رہا ہے اس کا چوتھا حصہ ہے, یعنی ریال میں 25 پیسے 25 حلالیں, اور جو آخر میں گر رہا ہے اس کو آپ پورا کا پورا 1 ریال دے رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند پر بیٹھے اور فرمایا کہ جو مسئلہ ہے وہ بیان کرو. جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اس مسئلے کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا. تو جو فیصلہ حضرت علی نے کیا اسی پر اللہ کے پیغمبر نے اپنی مہر لگا کہ جو حضرت علی نے فیصلہ کیا ہے میرا فیصلہ بھی وہی ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی ذہین انسان, بڑے ہی فطین انسان تھے, اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے لولا علی لہلک عمر, اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک اور حدیث مسند احمد کی حدیث ہے, ہاں اسی سے متعلقہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ایک جگہ کا نام ہے غدیر خم, اس کو بڑا اچھالتے ہیں, اور یہاں کا جو خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا اعلان کیا, اور اگر وہ ولایت کا یہاں اعلان نہ کرتے تو ان کی نبوت ختم ہو جاتی. ولایت کا اقرار نہ کرتے تو نبوت ختم ہو جاتی. غدیر خم ایک مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جوفا, وہاں سے 2 میل کے قریب ایک جگہ ہے اس کا نام ہے غدیر خم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو 63 اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی, باقی جو اونٹ بچتے ہیں یعنی 100 اونٹ تھے, باقی جو بچتے ہیں آپ ان کو ذبح کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذبح کیا. تو سارے یعنی مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد جب آپ واپس پلٹے مدینہ کی طرف تو وہ جگہ تھی یعنی
غدیر خم والی جگہ، وہاں ایک درخت تھا، آپ اس درخت کے سائے کے نیچے آپ چلے گئے تو یمن کے جو لوگ تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ شکایت، یہ شکایت، یہ شکایت۔ تو حج کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پر موجود تھے، تو حج کرنے کے بعد غدیر خم کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کیا، ان کی ایمانداری کو بیان کیا، ان کے انصاف کو بیان کیا، ان کے ایمان کو بیان کیا۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، جو حضرت علی کی حمایت کرتا ہے تو اس کی حمایت کر، اور جو اس کا دشمن بنتا ہے تو بھی اس کا دشمن بن جا۔ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے مطلب یہ شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ صحیح نہیں کرتے اور یہ مسئلہ، ان کے سارے دماغ اور دل جو تھے وہ صاف ہو گئے تھے۔ تو یہ غدیر خم کا خطبہ سے یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ یمن کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان لگایا تھا کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انصاف کرنے والے مومن ہیں اور وہ بڑے فہیم اور ذکی انسان ہیں، اور ان کے اوصاف کو بیان کیا۔ لیکن آج شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ غدیر خم پر اگر خاتم النبیین گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ولایت کا اقرار نہ کرتے تو ان کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے، ولایت کا اقرار اگر نبی نہیں کرتا تو نبوت ختم۔ اور غدیر قوم کے لحاظ سے پتہ نہیں کتنے کتنے قصے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح کے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سب سے بڑا مقام جو ہے وہ نبی اور رسول کا ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین میں سے 3 بڑے خلفاء، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ تو کہاں یعنی ولایت اور کہاں نبوت، کہاں ولایت اور کہاں رسالت، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور شیعوں کے پاس صرف ہے یہی چیز کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو وحی کا جو طریقہ کار تھا، فرشتہ جو تھا وہ بھول گیا تھا، قرآن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، رسالت جو تھی وہ فرشتہ آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ چلا کہاں گیا۔ تو اسی طرح کی غلط فہمیاں پیدا کر کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہہ دیتے ہیں، رب کہہ دیتے ہیں، خالق اور مالک کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو ان کا گھوڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں اس دل نے دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی ہیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اس امت میں وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی طور پر ایک مشفق انسان تھے، ایک بردبار انسان تھے، ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر ایک بہت بڑا زاہد انسان تھا، اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ بہت بڑا زاہد ہے، یہ بہت بڑی عبادتیں کرتا ہے، ریاستیں کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں اگر زاہد گزرا ہے تو وہ علی بن ابی طالب تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، اپنے خلافت کا، ان کی خلافت کا دور تھا، انہوں نے 2 درہم کے دانے یعنی خوراک خریدی اور اپنی قمیض کے اندر اس کو ڈالا اور لے کر جا رہے تھے۔ تو ان کے قریب سے ایک صحابی گزرا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ یہ مجھے دے دیں
میں چلے جاتا ہوں آپ کے گھر جو ہے وہ پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد ہے وہی ان دانوں کو اس خوراک کو لے کر جائے گا۔ یعنی حالانکہ امیر المومنین تھے، وہ 2 درہم کی خوراک کتنی کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے، لیکن مسلمانوں پر انتہائی مشفق انسان تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی جو ایک زرہ تھی، وہ زرہ ان کی گم ہو گئی، ایک یہودی کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ ان کی خلافت کا واقعہ ہے۔ یہودی کے پاس کسی نے دیکھ لی کہ یہ جو چیز ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں، کافی عرصے سے گم ہے، مل نہیں رہی۔ تو اس یہودی پر جو ہے مقدمہ دائر ہو گیا۔ اس وقت کا جو قاضی تھا، قاضی شرائح، پوری امت کے اندر یہ قاضی شرائح پوری امت میں ایک بے مثال قاضی تھا۔ ان کی عدالت کے اندر یہ فیصلہ گیا جس کو قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ یہودی پر مقدمہ آیا، یہودی نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ہے۔ قاضی نے کہا کہ آپ گواہ لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ گواہ پیش کریں۔ انہوں نے گواہ دیا، ایک اپنا غلام اور اپنے بیٹے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ تو قاضی کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، باپ کے حق میں بیٹے کی میں گواہی تسلیم نہیں کرتا، اور نہ ہی آقا کے غلام کی گواہی اس کے آقا کے بارے میں تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ قاضی شرائح فرماتے ہیں کہ آپ کی ہی تعلیم ہے کہ باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اسلام میں۔ بیٹا تو گواہی دے گا۔ وہ یہودی جو تھا وہ ہکا بکا کہ یہ امیر المومنین ہے اور یہ اس کا مطلب ملازم سمجھ لیں، وہ قاضی اس کا بنایا ہوا، اور زرہ ہے بھی اسی کی، اس کے باوجود یہ کام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہودی یہ زرہ لے جا، اب میں اس کو واپس تجھ سے نہیں لے سکتا۔ وہ یہودی وہاں رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، واقعی یہ زرہ جو ہے میری نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو خریدا ہے۔ آپ فلاں مقام پر تھے، جا رہے تھے، آپ کی یہ زرہ گری تھی اور میں نے اٹھا دی تھی۔ آج میں نے یہ اس سلطنت کا، اس حکومت کا میں نے انصاف دیکھا ہے، اور اسی وقت وہ انصاف دے کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت آصف صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، کئی دنوں سے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کچھ نہیں، کئی دن گزر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جا کر مزدوری کرتے ہیں یہودی کے پاس، اور مزدوری کا طریقہ یہ تھا، کنویں پر گئے اور ایک ڈول کھینچتے تھے، ایک کھجور ملتی تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 بار وہ ڈول کھینچا، پانی نکالا، اور 17 کھجوریں جو ہیں اجوا کی ان کو ملی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پیش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ تو نے محنت اور مزدوری کیوں کی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا واقعی معاملہ ایسا ہے کہ جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور ان کی جو یہ فاقہ والی زندگی ہے اسے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم
دوں گی، سن لو، جو مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو اس کی طرف مصائب، مشکلات، مصیبتیں اس طرح آئیں گی جس طرح سیلاب اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اے علی، اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر تم یہ بات سن لے کہ تیرے اوپر مصائب، مصیبتیں اور آزمائشیں ایسی آئیں گی کہ جس طرح سیلاب اوپر سے نیچے کو تیزی کی طرح آتا ہے، اور اس وقت کے لیے تو اپنی تیاری کرتے ہیں، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاری کر لے۔ اور یہی اصول اور قانون ہے کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دین اسلام سے محبت کرتا ہے، یا وہ اسلامی طرز زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ سارے گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو وہ اتنا بات سمجھ لے کہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ پھولوں سے نہیں پھر کانٹوں سے ہوگا۔ اگر اس کے اندر ہمت ہے، قوت ارادہ ہے، اس کے اندر ایمان ہے، تو وہ مقابلہ کر لے گا ان کا، وہ ساری مصیبتیں جھیل جائے گا، ساری آزمائشوں کو برداشت کر جائے گا، ہر فرد سے، ہر معاشرے سے، ہر گمراہی سے لڑ پڑے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر ہمت اور طاقت اور قوت ایمانی اور قوت ارادہ نہیں، تو پھر وہ کانٹوں سے نہیں لڑ سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہو اور اس کے پاس مصائب، اس کی زندگی کے اندر مصائب اور مشکلات نہ آئیں، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء کی سیرتیں وہ بھری پڑی ہیں، صحابہ کے واقعات، تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو سچ بولنا چاہتا ہے، جو حلال کمانا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہتا ہے، جو نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی کہنا چاہتا ہے، جو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کے اندر یہ سوچ لے کہ اس کا مقابلہ پھر اندھیروں سے، کانٹوں سے، مصائب سے ہے، اس کی زندگی سکھ والی نہیں گزرے۔ اس راہ پر چلنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں رہتا۔ سب سے بڑی یہ سزا ہے۔ مثال کے طور پر آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے دوست احباب بھی ہیں، آپ سچ بولنا چاہتے ہیں، مطلب حلال کمانا چاہتے ہیں، تو اتنے بڑے معاشرے کے اندر آپ اندازہ کر لیں، تجربہ کر لیں، سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں سب کی کوئی نہ کوئی مجبوری آپ نظر آئے گی، وہ آپ کو سمجھائیں گے اپنی مجبوری، لیکن آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر آپ زیادہ ہی مطلب اس راستے پر چل پڑے تو سارے انسان آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو یہ بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان مضبوط اور پکا مومن بن جائے، اس کے اندر علم راسخ ہو جائے، اس کے اندر یہ سارا دین اسلام پیوست ہو جائے، تو پھر اسے برائی ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہو جائے تو پھر وہ کھلتا رہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کرنا، میں نے کرنا ہی نہیں، نہ مجھ سے یہ کام ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ آپ ساری جتنی سیرت کی کتابیں دیکھیں ایسا ہی ہے، اور آج کے حالات کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ جو انسان دین اسلام کی پختگی کی بات کرے گا وہ اکیلا رہ جائے گا اور پھر بڑھ جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سوالی آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوال کرنا چاہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ
سے مسلمانوں کی یہ جو مسکینی ہے، یہ میں ان کے چہرے نہیں پڑھ سکتا. ان کی مسکینی چہرے سے مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. یہ میرا سوال کرنے کا انداز، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ سوال کرتا پھرے. میں تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تیری عزت نفس مجروح نہ ہو کہ میں ماننے والا ہوں اور یہ مجھے دینے والا ہے. زمین پر تو اپنی حاجت لے، میں اس کو پڑھوں گا، تیرا کام ہو جائے گا. یعنی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. ایک انسان کسی سے سوال کرے تو دینے والا لازم چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اس پر ساری مسکنت جو ہے غریبی وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، مجھ سے تیری یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی ہے. زمین پر لکھ، میں اس کو پڑھوں گا، جا کے بیت المال سے لے لے. آج ہم مسلمان پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو مطلب سیرت ہے اور ہمارا دین اسلام، یہ سنانا، لیکن عملی زندگی بہت دور ہے، بہت ہی دور ہے ان باتوں سے. یعنی ایک مسلمان کی سوچ ایسی بن جائے جس طرح صحابہ کی سوچ تھی. مسلمانوں کا کس طرح خیال کرتے تھے، اپنے ملازمین کا کس طرح خیال کرتے تھے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا کس طرح خیال کرتے تھے. یعنی یہ ساری کی ساری سیرت ہے، یہ سارا ایمان ہے، یہ سارا دین ہے، یہ ساری شریعت ہے. صرف یہ تھوڑی ہے کہ نماز پڑھ لیں، حج پڑھ لیں، جی زکوٰۃ دے دی، کچھ صدقہ خیرات کر لیا تو اسلام مکمل ہوتا ہے. اسلام اس طرح مکمل نہیں ہوتا ہے. اسلام جو ہے اس کی طاقت آتی ہے مسلمان کے اندر سوچ کے تبدیل سے. سوچ بدلنی چاہیے. جب تک سوچ نہیں تبدیل ہوتی تو اعمال کی زیادتی نہ اسلام کو پسند ہے، نہ اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمانوں اعمال کے ڈھیر لگا دو. یہ اسلام کا تقاضا ہی نہیں ہے. اسلام نے ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا ہے کہ تم بڑی بڑی رکعتیں پڑھو، بہت زیادہ تلاوتیں کرو، بہت زیادہ صدقات کرو، بڑی بڑی نیکیاں کرو. یہ مطالبہ نہیں ہے. سب سے پہلا مطالبہ وہ یہ ہے کہ تم اپنی سوچ کو تبدیل کرو. جب تک یہ سوچ نہیں تبدیل ہوتی اس وقت تک عمل کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں. سب سے بڑی چیز یہ سوچ ہے. اسی وجہ سے تو ہم عقیدے کو عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ نام ہی سوچ کا ہے. یعنی ایک بات پر مسلمان کی سوچ بیٹھ جائے. جس طرح قرآن کہتا ہے، جس طرح نبوت کہتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی سوچ ان باتوں پر بیٹھ جائے، بس دوسری بات نہ سنے، تو یہ عقیدہ ہے. سوچ سے عقیدہ بنتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جذبات کا نام وہ ایمان ہے، اعمال کا نام ایمان ہے. سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ تبدیل ہونی چاہیے، سوچ مثبت ہونی چاہیے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. گھر کے اندر 2-3 دن ہو گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بہر چلے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ کھانے کو تو ہے کچھ نہیں، تھوڑی دیر میں ان کو بہر لے جاتا ہوں تاکہ ان کا دل بہل جائے، نہیں تو
ہم بھی ان کو دیکھ کے ہمارے دل دماغ بھی برداشت نہیں کریں گے اور بچے بھی جو ہے وہ روتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے ایک یہودی کے پاس، وہاں اس یہودی کے پاس جو کھجوریں تھیں، یعنی یہاں جو کھجور آدھی کھجور ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، بیچ کے فروخت نہیں کرتے، آدھی کھجور۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان آدھی کھجوروں کو جمع کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی بیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت جاتے ہیں تو وہ بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے جو یہودی نے پھینکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کھجوریں اکٹھی کر رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا وقت صبر کریں تاکہ میں فاطمہ کے لیے بھی کھجوریں اکٹھی کر لوں۔ یعنی ایک طرف کہاں نبوت، کہاں وہ مطلب قریش خاندان اور کھجوروں پر گزارا، یعنی یہ ساری جو سیرت ہے، یہ جو کردار ہم پڑھتے سناتے سنتے ہیں، یہ اس وجہ سے اس لیے کہ اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی شکر کی صفات پیدا ہونی چاہیے، تم بھی شکر کرنا سیکھو۔ آج ہمارے اوپر کچھ ایک چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہو جائے، مصیبت آ جائے، ساری دنیا جو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ زیر و زبر ہو گئی، ساری دنیا کی تکلیفیں ہمارے اوپر آ گئی۔ دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ان سب سے مظلوم جو ہے، میں سب سے بڑا مظلوم ہے۔ نہ زبان پر شکر، نہ دل میں شکر کی سوچیں، نہ اعمال کے اندر کچھ شکرانے، نہ مطلب دل دماغ کے اندر وہ سوچیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چلو اور نعمتوں سے تو نوازا ہوا ہے نا، میرے پاس صحت ہے، اولاد ہے، فلاں چلو یہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں، بس ایسا روئیں گے۔ ایسا ہر ایک انسان کے سامنے زبان پر شکر کے الفاظ نہیں، سوچ بھی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کبھی سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم انسانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بڑی خصوصیات کے مالک تھے، وہاں فطین ذہین انتہائی قسم کے ذہین انسان تھے۔ یہ جو آپ دین کا جو علم سیکھتے ہیں، علم نحو، اس کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے اس کو بنانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، مجھ سے تم قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھو، مجھے پتہ ہے پورے کا پورا قرآن اور پورے قرآن کی ہر آیت کہاں اتری ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، دن تھا، رات تھی، پہاڑ پر تھے، گھر میں تھے، حجرے میں تھے، اس کی تفصیل مجھے سارا اس کا علم ہے۔ حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب مسئلہ جاتا تھا تو وہ فرماتی تھیں کہ تم جاؤ حضرت علی سے بھی مسئلہ پوچھو، اور بارہا ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسئلہ بیان کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے عمر، مسئلہ ایسا نہیں ہے جس طرح آپ بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث یہ ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنی بیٹی دی ام کلثوم، اور انہی صحابہ کے نام سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ ان کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا، ان کے بیٹے کا نام عمر تھا، یعنی خلفائے راشدین کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق تھا، اور ان کی
بیعت بھی انہوں نے کی. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب شورش ہوئی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں میں ان لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے جب اجازت نہیں دی، اذان کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ آگے آئیے نماز پڑھائیے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میرا خلیفہ قید کے اندر اور میں تمہاری جماعت کراؤں؟ میں نہیں کراتا. یعنی اتنا ان کا آپس کے اندر تعلق تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رب ہیں، اور نہ ہی ایسی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی نبی اور رسول کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے وہ خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کا دروازہ کہا تھا اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ اے اللہ، جو مسلمان ان کی حمایت کرے تو اس کی حمایت کر، اور جو مسلمان ان کے بارے میں دشمنی رکھے، بغض رکھے، اے اللہ تو بھی اس کا دشمن بن جا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.